آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ قوم عاد کے ایسے کیسے بیہودہ فعل تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی طاقتور قوم کو تباہ کیا۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد اور 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے اور نہ ہی دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر ہم کیا اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ یعنی کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں؟ اور ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو؟ بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ، اور وہ ہمارے آیتوں کا انکار کرتے رہے؟ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے بھی کھا گئے، سانپ بھی کھا گئے، حتیٰ کہ درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے۔ بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ ہوا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ رب العزت کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایک ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے، ہوا غار میں بھگونے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَحَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِیَةٍ، کیا کوئی باقی بھی بچا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کی رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بے شک